السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو آنے والی قسط بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی تھی، جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حلیمہ سلطان سلجان سے کہتی ہے کہ ان لوگوں نے موت کا فرمان جاری کر دیا ہے میرے بھائی کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی غدار ہے۔ میں یہ کیسے یقین کر لوں سلجان خاتون؟ سلجان حلیمہ کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہزادہ شہیر کو کچھ نہیں ہوگا اور حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ اگر سچ جاننے سے پہلے ہی میرے بھائی کو مار دیا گیا تو حلیمہ سلطان رو رہی ہوتی ہے تو اتنے میں ارطغرل آ جاتا ہے خیمے میں۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے وہ اپنے مقصد کے لیے میرے بھائی کو کیوں استعمال کر رہے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے مجھے نویان کا ٹھکانہ پتہ چل گیا ہے، میں شہزادہ شہیر کو ڈھونڈ کر لے کر آؤں گا اور امیر سعادت ان کو پیک کے مقصد کو ناکام کروں گا۔ تو اتنے میں گوبچے خاتون آتی ہے اور کہتی ہے کہ حائمہ خاتون اور گندگدو صاحب آ گئے ہیں قبیلے، اور پھر سارے گندگدو صاحب اور حائمہ خاتون سے ملتے ہیں۔ ارطغرل اپنے بیٹے کے بارے میں حائمہ خاتون اور گندگدو صاحب کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا کے مطابق میں نے اس کا نام گندوز رکھا ہے۔ ارطغرل یہ بھی بتاتا ہے نویان نے قبیلے آتے ہوئے زلجان اور شہزادہ شہیر پر حملہ کیا تھا، اور پھر سارم کہتا ہے کہ امیر سعادت ان کو پیک نے زلجان کو منگولوں سے بچایا اور اسے ہماری طرف واپس بھیجا۔ اور پھر حائمہ خاتون حلیمہ سلطان اور اس کے بیٹے سے ملتی ہیں۔ تو دوسری طرف امیر سعادت ان کو پیک نویان سے کہتا ہے کہ جب ترگت پکڑا گیا تھا تو کیا وہ اکیلا تھا؟ اس پر نویان کہتا ہے وہ اکیلا تھا لیکن یقیناً اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اور پھر نویان کہتا ہے کہ وہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے میری غار پر حملہ کریں گے۔ اور پھر نویان کہتا ہے کہ کل ارطغرل مرے گا، اور امیر سعادت ان کو پیک منصوبہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تیمور صاحب کی بیوی گوبچے کو اغوا کرو گے۔ اس پر نویان غصے سے کہتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اور پھر امیر سعادت ان کہتا ہے کہ گوبچے خاتون تمہیں تیمور صاحب لا کر دے گی۔ اور پھر امیر سعادت ان کہتا ہے کہ تم تیمور کو مارو گے تاکہ میں سارم جو کہ ریاست کا وفادار ہے اسے عہدے پر فائز کروں گا۔ تو دوسری طرف خیمے میں سارم حملہ کرنے کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سلطنت کی طرف سے فرمان ہے کہ شہزادہ شہیر کو دیکھتے ہی مار دیا جائے۔ اور پھر سارم اور ارطغرل کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ سارم کہتا ہے کہ ہم ایک احمق بچے کی وجہ سے اپنے قبیلے کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، اس بچے نے اپنی حکومت کا اعلان کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تیمور صاحب اور حائمہ خاتون اس کی بیعت کریں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی کیا آپ امیر سعادت ان کو پیک کے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ وہ شہزادہ شہیر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ دوسری طرف کاروان سرائے میں باقر سپاہی امیر سعادت ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں۔ اس پر امیر سعادت ان کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ حملہ کہاں ہو رہا ہے لیکن تم ان کے ساتھ حملے میں شریک نہیں ہوگے۔ اس پر باقر سپاہی کہتا ہے کہ میرے لائق کیا حکم ہے؟ امیر سعادت ان کہتا ہے کہ ایک آخری فریضہ۔ اور پھر امیر سعادت ان کہتا ہے کہ تم گوبچے خاتون کو نویان کو دو گے۔ اور پھر امیر سعادت ان باقر سپاہی سے کہتا ہے کہ تم تیمور صاحب کے خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ دوسری طرف شہزادہ شہیر ترک سرداران سے پوچھتا ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ تمام ترک سرداران کہتے ہیں کہ آپ کے لیے سب مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اور کل صبح سب روانہ ہو جائیں گے۔ بمسی دوان اور گلبانو اور اسحاق ایک ہی میز پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف باقر سپاہی تیمور صاحب کے خیمے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ گوبچے اور تیمور صاحب کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل حلیمہ سلطان سے کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ شہزادہ شہیر نہ تو نویان کے پاس رکھوں گا اور نہ ہی سعادت ان کو پیک کی چالوں میں وہ آئے گا۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ میرے بھائی کو بچائیں گے۔ دوسری طرف تمام سپاہی روانہ ہو جاتے ہیں غار کی جانب۔ تو باقر سپاہی راستے میں کہتا ہے کہ میرا گھوڑا ٹھوکر کھا رہا ہے، واضح طور پر یہ یقیناً نقصان دہ ہے، میں مزید آگے نہیں جا سکتا۔ اس پر تیمور کہتا ہے کہ تمہارے گھوڑے کو کیا ہوا ہے؟ باقر سپاہی کہتا ہے کہ جب ہم قبیلے سے نکلے تھے تو سب کچھ ٹھیک تھا مگر اب کچھ مسئلہ ہے۔ اور پھر تیمور کہتا ہے کہ تم قبیلے واپس چلے جاؤ۔ دوسری طرف عارف صاحب گندگدو کا زخم دیکھتے ہیں اور اسے مرہم دیتے ہیں۔ تو دوسری طرف شہزادہ شہیر منگول سپاہیوں کے ساتھ ترگت کو لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف ارطغرل غنی سے پوچھتا ہے کہ کیا یہی جگہ ہے جس کے بارے میں تم نے ہمیں بتایا تھا؟ اس پر غنی کہتا ہے کہ ترگت بھائی نے کہا تھا کہ وہ یہاں ہی ہمارا انتظار کریں گے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ انہوں نے یقیناً ترگت کو گرفتار کر لیا ہے۔ گوبچے خاتون گندوز کے پاس ہوتی ہے تو اتنے میں حلیمہ سلطان آ جاتی ہے۔ گوبچے خاتون کہتی ہے کہ میں نے ماضی میں تمہارا بہت دل دکھایا ہے
کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ اس پر حلیمہ سلطان اسے گلے لگا لیتی ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہی تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم ارطغرل ڈرامہ کے پورے سیزن لے کر آئیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو آنے والی قسط بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی تھی، جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حلیمہ سلطان سلجان سے کہتی ہے کہ ان لوگوں نے موت کا فرمان جاری کر دیا ہے میرے بھائی کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی غدار ہے۔ میں یہ کیسے یقین کر لوں سلجان خاتون؟ سلجان حلیمہ کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہزادہ شہیر کو کچھ نہیں ہوگا اور حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ اگر سچ جاننے سے پہلے ہی میرے بھائی کو مار دیا گیا تو حلیمہ سلطان رو رہی ہوتی ہے تو اتنے میں ارطغرل آ جاتا ہے خیمے میں۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے وہ اپنے مقصد کے لیے میرے بھائی کو کیوں استعمال کر رہے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے مجھے نویان کا ٹھکانہ پتہ چل گیا ہے، میں شہزادہ شہیر کو ڈھونڈ کر لے کر آؤں گا اور امیر سعادتین کوپیک کے مقصد کو ناکام کروں گا۔ تو اتنے میں گوبچے خاتون آتی ہے اور کہتی ہے کہ حائمہ خاتون اور گندگدو صاحب آ گئے ہیں قبیلے، اور پھر سارے گندگدو صاحب اور حائمہ خاتون سے ملتے ہیں۔ ارطغرل اپنے بیٹے کے بارے میں حائمہ خاتون اور گندگدو صاحب کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا کے مطابق میں نے اس کا نام گندوز رکھا ہے۔ ارطغرل یہ بھی بتاتا ہے نویان نے قبیلے آتے ہوئے زلجان اور شہزادہ شہیر پر حملہ کیا تھا، اور پھر سارم کہتا ہے کہ امیر سعادتین کوپیک نے زلجان کو منگولوں سے بچایا اور اسے ہماری طرف واپس بھیجا۔ اور پھر حائمہ خاتون حلیمہ سلطان اور اس کے بیٹے سے ملتی ہیں۔ تو دوسری طرف امیر سعادتین کوپیک نویان سے کہتا ہے کہ جب ترگت پکڑا گیا تھا تو کیا وہ اکیلا تھا؟ اس پر نویان کہتا ہے وہ اکیلا تھا، لیکن یقیناً اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اور پھر نویان کہتا ہے کہ وہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے میری غار پر حملہ کریں گے، اور پھر نویان کہتا ہے کہ کل ارطغرل مرے گا۔ اور امیر سعادتین کوپیک منصوبہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تیمور صاحب کی بیوی گوبچے کو اغوا کرو گے۔ اس پر نویان غصے سے کہتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اور پھر امیر سعادتین کہتا ہے کہ گوبچے خاتون تمہیں تیمور صاحب لا کر دے گی۔ اور پھر امیر سعادتین کہتا ہے کہ تم تیمور کو مارو گے تاکہ میں سارم جو کہ ریاست کا وفادار ہے اسے عہدے پر فائز کروں گا۔ تو دوسری طرف خیمے میں سارم حملہ کرنے کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سلطنت کی طرف سے فرمان ہے کہ شہزادہ شہیر کو دیکھتے ہی مار دیا جائے۔ اور پھر سارم اور ارطغرل کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ سارم کہتا ہے کہ ہم ایک احمق بچے کی وجہ سے اپنے قبیلے کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ اس بچے نے اپنی حکومت کا اعلان کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تیمور صاحب اور حائمہ خاتون اس کی بیعت کریں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی کیا آپ امیر سعادتین کوپیک کے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہ شہزادہ شہیر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ دوسری طرف کاروان سرائے میں باقر سپاہی امیر سعادتین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں۔ اس پر امیر سعادتین کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ حملہ کہاں ہو رہا ہے، لیکن تم ان کے ساتھ حملے میں شریک نہیں ہوگے۔ اس پر باقر سپاہی کہتا ہے کہ میرے لائق کیا حکم ہے؟ امیر سعادتین کہتا ہے کہ ایک آخری فریضہ۔ اور پھر امیر سعادتین کہتا ہے کہ تم گوبچے خاتون کو نویان کو دو گے۔ اور پھر امیر سعادتین باقر سپاہی سے کہتا ہے کہ تم تیمور صاحب کے خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ دوسری طرف شہزادہ شہیر ترک سرداران سے پوچھتا ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ تمام ترک سرداران کہتے ہیں کہ آپ کے لیے سب مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اور کل صبح سب روانہ ہو جائیں گے۔ بمسی دوان اور گلبانو اور اسحاق ایک ہی میز پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف باقر سپاہی تیمور صاحب کے خیمے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ گوبچے اور تیمور صاحب کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل حلیمہ سلطان سے کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ شہزادہ شہیر نہ تو نویان کے پاس رکھوں گا اور نہ ہی سعادتین کوپیک کی چالوں میں وہ آئے گا۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ میرے بھائی کو بچائیں گے۔ دوسری طرف تمام سپاہی روانہ ہو جاتے ہیں غار کی جانب۔ تو باقر سپاہی راستے میں کہتا ہے کہ میرا گھوڑا ٹھوکر کھا رہا ہے، واضح طور پر یہ یقیناً نقصان دہ ہے، میں مزید آگے نہیں جا سکتا۔ اس پر تیمور کہتا ہے کہ تمہارے گھوڑے کو کیا ہوا ہے؟ باقر سپاہی کہتا ہے کہ جب ہم قبیلے سے نکلے تھے تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اب کچھ مسئلہ ہے۔ اور پھر تیمور کہتا ہے کہ تم قبیلے واپس چلے جاؤ۔ دوسری طرف عارف صاحب گندگدو کا زخم دیکھتے ہیں اور اسے مرہم دیتے ہیں۔ تو دوسری طرف شہزادہ شہیر منگول سپاہیوں کے ساتھ ترگت کو لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف ارطغرل غنی سے پوچھتا ہے کہ کیا یہی جگہ ہے جس کے بارے میں تم نے ہمیں بتایا تھا؟ اس پر غنی کہتا ہے کہ ترگت بھائی نے کہا تھا کہ وہ یہاں ہی ہمارا انتظار کریں گے۔
اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ انہوں نے یقیناً ترگت کو گرفتار کر لیا ہے۔ گوپچے خاتون گندوز کے پاس ہوتی ہے تو اتنے میں حلیمہ سلطان آ جاتی ہے۔ گوپچے خاتون کہتی ہے کہ میں نے ماضی میں تمہارا بہت دل دکھایا ہے، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ اس پر حلیمہ سلطان اسے گلے لگا لیتی ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہی تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم ارطغرل ڈرامہ کے پورے سیزن لے کر آئیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو آنے والی قسط بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی تھی، جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حلیمہ سلطان سلجان سے کہتی ہے کہ ان لوگوں نے موت کا فرمان جاری کر دیا ہے میرے بھائی کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی غدار ہے۔ میں یہ کیسے یقین کر لوں سلجان خاتون؟ سلجان حلیمہ کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہزادہ شہیر کو کچھ نہیں ہوگا اور حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ اگر سچ جاننے سے پہلے ہی میرے بھائی کو مار دیا گیا تو حلیمہ سلطان رو رہی ہوتی ہے تو اتنے میں ارطغرل آ جاتا ہے خیمے میں۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے وہ اپنے مقصد کے لیے میرے بھائی کو کیوں استعمال کر رہے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے مجھے نویان کا ٹھکانہ پتہ چل گیا ہے، میں شہزادہ شہیر کو ڈھونڈ کر لے کر آؤں گا اور امیر سعادت کو پیک کے مقصد کو ناکام کروں گا۔ تو اتنے میں گوپچے خاتون آتی ہے اور کہتی ہے کہ حائمہ خاتون اور گندوگدو صاحب آ گئے ہیں قبیلے، اور پھر سارے گندوگدو صاحب اور حائمہ خاتون سے ملتے ہیں۔ ارطغرل اپنے بیٹے کے بارے میں حائمہ خاتون اور گندوگدو صاحب کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا کے مطابق میں نے اس کا نام گندوز رکھا ہے۔ ارطغرل یہ بھی بتاتا ہے نویان نے قبیلے آتے ہوئے زلجان اور شہزادہ شہیر پر حملہ کیا تھا، اور پھر سارم کہتا ہے کہ امیر سعادت کو پیک نے زلجان کو منگولوں سے بچایا اور اسے ہماری طرف واپس بھیجا۔ اور پھر حائمہ خاتون حلیمہ سلطان اور اس کے بیٹے سے ملتی ہیں۔ تو دوسری طرف امیر سعادت کو پیک نویان سے کہتا ہے کہ جب ترگت پکڑا گیا تھا تو کیا وہ اکیلا تھا؟ اس پر نویان کہتا ہے وہ اکیلا تھا، لیکن یقیناً اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اور پھر نویان کہتا ہے کہ وہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے میری غار پر حملہ کریں گے۔ اور پھر نویان کہتا ہے کہ کل ارطغرل مرے گا، اور امیر سعادت کو پیک منصوبہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تیمور صاحب کی بیوی گوپچے کو اغوا کرو گے۔ اس پر نویان غصے سے کہتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اور پھر امیر سعادت کہتا ہے کہ گوپچے خاتون تمہیں تیمور صاحب لا کر دے گی۔ اور پھر امیر سعادت کہتا ہے کہ تم تیمور کو مارو گے تاکہ میں سارم جو کہ ریاست کا وفادار ہے اسے عہدے پر فائز کروں گا۔ تو دوسری طرف خیمے میں سارم حملہ کرنے کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سلطنت کی طرف سے فرمان ہے کہ شہزادہ شہیر کو دیکھتے ہی مار دیا جائے۔ اور پھر سارم اور ارطغرل کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ سارم کہتا ہے کہ ہم ایک احمق بچے کی وجہ سے اپنے قبیلے کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، اس بچے نے اپنی حکومت کا اعلان کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تیمور صاحب اور حائمہ خاتون اس کی بیعت کریں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی کیا آپ امیر سعادت کو پیک کے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہ شہزادہ شہیر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ دوسری طرف کاروان سرائے میں باقر سپاہی امیر سعادت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں۔ اس پر امیر سعادت کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ حملہ کہاں ہو رہا ہے، لیکن تم ان کے ساتھ حملے میں شریک نہیں ہوگے۔ اس پر باقر سپاہی کہتا ہے کہ میرے لائق کیا حکم ہے؟ امیر سعادت کہتا ہے کہ ایک آخری فریضہ۔ اور پھر امیر سعادت کہتا ہے کہ تم گوپچے خاتون کو نویان کو دو گے۔ اور پھر امیر سعادت باقر سپاہی سے کہتا ہے کہ تم تیمور صاحب کے خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ دوسری طرف شہزادہ شہیر ترک سرداران سے پوچھتا ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ تمام ترک سرداران کہتے ہیں کہ آپ کے لیے سب مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اور کل صبح سب روانہ ہو جائیں گے۔ بمسی دوان اور گلبانو اور اسحاق ایک ہی میز پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف باقر سپاہی تیمور صاحب کے خیمے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ گوپچے اور تیمور صاحب کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل حلیمہ سلطان سے کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ شہزادہ شہیر نہ تو نویان کے پاس رکھوں گا اور نہ ہی سعادت کو پیک کی چالوں میں وہ آئے گا۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ میرے بھائی کو بچائیں گے۔ دوسری طرف تمام سپاہی روانہ ہو جاتے ہیں غار کی جانب۔ تو باقر سپاہی راستے میں کہتا ہے کہ میرا گھوڑا ٹھوکر کھا رہا ہے، واضح طور پر یہ یقیناً نقصان دہ ہے، میں مزید آگے نہیں جا سکتا۔ اس پر تیمور کہتا ہے کہ تمہارے گھوڑے کو کیا ہوا ہے؟ باقر سپاہی کہتا ہے کہ جب ہم قبیلے سے نکلے تھے تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اب کچھ مسئلہ ہے۔ اور پھر تیمور کہتا ہے کہ تم قبیلے واپس چلے جاؤ۔ دوسری طرف عارف صاحب گندوگدو کا زخم دیکھتے ہیں اور اسے مرہم دیتے ہیں۔
تو دوسری طرف شہزادہ شہیر منگول سپاہیوں کے ساتھ ترگت کو لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف ارطغرل غنی سے پوچھتا ہے کہ کیا یہی جگہ ہے جس کے بارے میں تم نے ہمیں بتایا تھا؟ اس پر غنی کہتا ہے کہ ترگت بھائی نے کہا تھا کہ وہ یہاں ہی ہمارا انتظار کریں گے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ انہوں نے یقیناً ترگت کو گرفتار کر لیا ہے۔ گوپچے خاتون گندوز کے پاس ہوتی ہے تو اتنے میں حلیمہ سلطان آ جاتی ہے۔ گوپچے خاتون کہتی ہے کہ میں نے ماضی میں تمہارا بہت دل دکھایا ہے، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ اس پر حلیمہ سلطان اسے گلے لگا لیتی ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہی تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم ارطغرل ڈرامہ کے پورے سیزن لے کر آئیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو آنے والی قسط بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی تھی، جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حلیمہ سلطان سلجان سے کہتی ہے کہ ان لوگوں نے موت کا فرمان جاری کر دیا ہے میرے بھائی کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی غدار ہے۔ میں یہ کیسے یقین کر لوں سلجان خاتون؟ سلجان حلیمہ کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہزادہ شہیر کو کچھ نہیں ہوگا اور حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ اگر سچ جاننے سے پہلے ہی میرے بھائی کو مار دیا گیا تو حلیمہ سلطان رو رہی ہوتی ہے تو اتنے میں ارطغرل آ جاتا ہے خیمے میں۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے وہ اپنے مقصد کے لیے میرے بھائی کو کیوں استعمال کر رہے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے مجھے نویان کا ٹھکانہ پتہ چل گیا ہے، میں شہزادہ شہیر کو ڈھونڈ کر لے کر آؤں گا اور امیر سعادتین کوپیک کے مقصد کو ناکام کروں گا۔ تو اتنے میں گوپچے خاتون آتی ہے اور کہتی ہے کہ حائمہ خاتون اور گندوگدو صاحب آ گئے ہیں قبیلے، اور پھر سارے گندوگدو صاحب اور حائمہ خاتون سے ملتے ہیں۔ ارطغرل اپنے بیٹے کے بارے میں حائمہ خاتون اور گندوگدو صاحب کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا کے مطابق میں نے اس کا نام گندوز رکھا ہے۔ ارطغرل یہ بھی بتاتا ہے نویان نے قبیلے آتے ہوئے زلجان اور شہزادہ شہیر پر حملہ کیا تھا، اور پھر سارم کہتا ہے کہ امیر سعادتین کوپیک نے زلجان کو منگولوں سے بچایا اور اسے ہماری طرف واپس بھیجا۔ اور پھر حائمہ خاتون حلیمہ سلطان اور اس کے بیٹے سے ملتی ہیں۔ تو دوسری طرف امیر سعادتین کوپیک نویان سے کہتا ہے کہ جب ترگت پکڑا گیا تھا تو کیا وہ اکیلا تھا؟ اس پر نویان کہتا ہے وہ اکیلا تھا، لیکن یقیناً اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اور پھر نویان کہتا ہے کہ وہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے میری غار پر حملہ کریں گے، اور پھر نویان کہتا ہے کہ کل ارطغرل مرے گا۔ اور امیر سعادتین کوپیک منصوبہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تیمور صاحب کی بیوی گوپچے کو اغوا کرو گے۔ اس پر نویان غصے سے کہتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اور پھر امیر سعادتین کہتا ہے کہ گوپچے خاتون تمہیں تیمور صاحب لا کر دے گی۔ اور پھر امیر سعادتین کہتا ہے کہ تم تیمور کو مارو گے تاکہ میں سارم جو کہ ریاست کا وفادار ہے اسے عہدے پر فائز کروں گا۔ تو دوسری طرف خیمے میں سارم حملہ کرنے کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سلطنت کی طرف سے فرمان ہے کہ شہزادہ شہیر کو دیکھتے ہی مار دیا جائے۔ اور پھر سارم اور ارطغرل کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ سارم کہتا ہے کہ ہم ایک احمق بچے کی وجہ سے اپنے قبیلے کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ اس بچے نے اپنی حکومت کا اعلان کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تیمور صاحب اور حائمہ خاتون اس کی بیعت کریں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی کیا آپ امیر سعادتین کوپیک کے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہ شہزادہ شہیر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ دوسری طرف کاروان سرائے میں باقر سپاہی امیر سعادتین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں۔ اس پر امیر سعادتین کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ حملہ کہاں ہو رہا ہے، لیکن تم ان کے ساتھ حملے میں شریک نہیں ہوگے۔ اس پر باقر سپاہی کہتا ہے کہ میرے لائق کیا حکم ہے؟ امیر سعادتین کہتا ہے کہ ایک آخری فریضہ۔ اور پھر امیر سعادتین کہتا ہے کہ تم گوپچے خاتون کو نویان کو دو گے۔ اور پھر امیر سعادتین باقر سپاہی سے کہتا ہے کہ تم تیمور صاحب کے خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ دوسری طرف شہزادہ شہیر ترک سرداران سے پوچھتا ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ تمام ترک سرداران کہتے ہیں کہ آپ کے لیے سب مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اور کل صبح سب روانہ ہو جائیں گے۔ بمسی دوان اور گلبانو اور اسحاق ایک ہی میز پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف باقر سپاہی تیمور صاحب کے خیمے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ گوپچے اور تیمور صاحب کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل حلیمہ سلطان سے کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ شہزادہ شہیر نہ تو نویان کے پاس رکھوں گا اور نہ ہی سعادتین کوپیک کی چالوں میں وہ آئے گا۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ میرے بھائی کو بچائیں گے۔ دوسری طرف تمام سپاہی روانہ ہو جاتے ہیں غار کی جانب۔ تو باقر سپاہی راستے میں کہتا ہے کہ میرا گھوڑا ٹھوکر کھا رہا ہے، واضح طور پر یہ یقیناً نقصان دہ ہے، میں مزید آگے نہیں جا سکتا۔ اس پر تیمور کہتا ہے کہ تمہارے گھوڑے کو کیا ہوا ہے؟
باقر سپاہی کہتا ہے کہ جب ہم قبیلے سے نکلے تھے تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اب کچھ مسئلہ ہے۔ اور پھر تیمور کہتا ہے کہ تم قبیلے واپس چلے جاؤ۔ دوسری طرف عارف صاحب گندوگدو کا زخم دیکھتے ہیں اور اسے مرہم دیتے ہیں، تو دوسری طرف شہزادہ شہیر منگول سپاہیوں کے ساتھ ترگت کو لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف ارطغرل غنی سے پوچھتا ہے کہ کیا یہی جگہ ہے جس کے بارے میں تم نے ہمیں بتایا تھا؟ اس پر غنی کہتا ہے کہ ترگت بھائی نے کہا تھا کہ وہ یہاں ہی ہمارا انتظار کریں گے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ انہوں نے یقیناً ترگت کو گرفتار کر لیا ہے۔ گوبچے خاتون گندوز کے پاس ہوتی ہے تو اتنے میں حلیمہ سلطان آ جاتی ہے۔ گوبچے خاتون کہتی ہے کہ میں نے ماضی میں تمہارا بہت دل دکھایا ہے، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ اس پر حلیمہ سلطان اسے گلے لگا لیتی ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہی تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم ارطغرل ڈرامہ کے پورے سیزن لے کر آئیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو آنے والی قسط بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی تھی، جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حلیمہ سلطان سلجان سے کہتی ہے کہ ان لوگوں نے موت کا فرمان جاری کر دیا ہے میرے بھائی کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی غدار ہے۔ میں یہ کیسے یقین کر لوں سلجان خاتون؟ سلجان حلیمہ کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہزادہ شہیر کو کچھ نہیں ہوگا اور حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ اگر سچ جاننے سے پہلے ہی میرے بھائی کو مار دیا گیا تو حلیمہ سلطان رو رہی ہوتی ہے تو اتنے میں ارطغرل آ جاتا ہے خیمے میں۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے وہ اپنے مقصد کے لیے میرے بھائی کو کیوں استعمال کر رہے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے مجھے نویان کا ٹھکانہ پتہ چل گیا ہے، میں شہزادہ شہیر کو ڈھونڈ کر لے کر آؤں گا اور امیر سعادتین کو پیک کے مقصد کو ناکام کروں گا۔ تو اتنے میں گوبچے خاتون آتی ہے اور کہتی ہے کہ حائمہ خاتون اور گندوگدو صاحب آ گئے ہیں قبیلے، اور پھر سارے گندوگدو صاحب اور حائمہ خاتون سے ملتے ہیں۔ ارطغرل اپنے بیٹے کے بارے میں حائمہ خاتون اور گندوگدو صاحب کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا کے مطابق میں نے اس کا نام گندوز رکھا ہے۔ ارطغرل یہ بھی بتاتا ہے نویان نے قبیلے آتے ہوئے زلجان اور شہزادہ شہیر پر حملہ کیا تھا، اور پھر سارم کہتا ہے کہ امیر سعادتین کو پیک نے زلجان کو منگولوں سے بچایا اور اسے ہماری طرف واپس بھیجا۔ اور پھر حائمہ خاتون حلیمہ سلطان اور اس کے بیٹے سے ملتی ہیں۔ تو دوسری طرف امیر سعادتین کو پیک نویان سے کہتا ہے کہ جب ترگت پکڑا گیا تھا تو کیا وہ اکیلا تھا؟ اس پر نویان کہتا ہے وہ اکیلا تھا، لیکن یقیناً اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اور پھر نویان کہتا ہے کہ وہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے میری غار پر حملہ کریں گے۔ اور پھر نویان کہتا ہے کہ کل ارطغرل مرے گا، اور امیر سعادتین کو پیک منصوبہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تیمور صاحب کی بیوی گوبچے کو اغوا کرو گے۔ اس پر نویان غصے سے کہتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اور پھر امیر سعادتین کہتا ہے کہ گوبچے خاتون تمہیں تیمور صاحب لا کر دے گی۔ اور پھر امیر سعادتین کہتا ہے کہ تم تیمور کو مارو گے تاکہ میں سارم جو کہ ریاست کا وفادار ہے اسے عہدے پر فائز کروں گا۔ تو دوسری طرف خیمے میں سارم حملہ کرنے کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سلطنت کی طرف سے فرمان ہے کہ شہزادہ شہیر کو دیکھتے ہی مار دیا جائے۔ اور پھر سارم اور ارطغرل کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ سارم کہتا ہے کہ ہم ایک احمق بچے کی وجہ سے اپنے قبیلے کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ اس بچے نے اپنی حکومت کا اعلان کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تیمور صاحب اور حائمہ خاتون اس کی بیعت کریں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی کیا آپ امیر سعادتین کو پیک کے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہ شہزادہ شہیر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ دوسری طرف کاروان سرائے میں باقر سپاہی امیر سعادتین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں۔ اس پر امیر سعادتین کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ حملہ کہاں ہو رہا ہے، لیکن تم ان کے ساتھ حملے میں شریک نہیں ہوگے۔ اس پر باقر سپاہی کہتا ہے کہ میرے لائق کیا حکم ہے؟ امیر سعادتین کہتا ہے کہ ایک آخری فریضہ۔ اور پھر امیر سعادتین کہتا ہے کہ تم گوبچے خاتون کو نویان کو دو گے۔ اور پھر امیر سعادتین باقر سپاہی سے کہتا ہے کہ تم تیمور صاحب کے خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ دوسری طرف شہزادہ شہیر ترک سرداران سے پوچھتا ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ تمام ترک سرداران کہتے ہیں کہ آپ کے لیے سب مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اور کل صبح سب روانہ ہو جائیں گے۔ بمسی دوان اور گلبانو اور اسحاق ایک ہی میز پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف باقر سپاہی تیمور صاحب کے خیمے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ گوبچے اور تیمور صاحب کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل حلیمہ سلطان سے کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ شہزادہ شہیر نہ تو نویان کے پاس رکھوں گا اور نہ ہی سعادتین کو پیک کی چالوں میں وہ آئے گا۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ میرے بھائی کو بچائیں گے۔ دوسری طرف تمام سپاہی روانہ ہو جاتے ہیں غار کی جانب،
تو باقر سپاہی راستے میں کہتا ہے کہ میرا گھوڑا ٹھوکر کھا رہا ہے، واضح طور پر یہ یقیناً نقصان دہ ہے، میں مزید آگے نہیں جا سکتا۔ اس پر تیمور کہتا ہے کہ تمہارے گھوڑے کو کیا ہوا ہے؟ باقر سپاہی کہتا ہے کہ جب ہم قبیلے سے نکلے تھے تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اب کچھ مسئلہ ہے۔ اور پھر تیمور کہتا ہے کہ تم قبیلے واپس چلے جاؤ۔ دوسری طرف عارف صاحب گندوگدو کا زخم دیکھتے ہیں اور اسے مرہم دیتے ہیں، تو دوسری طرف شہزادہ شہیر منگول سپاہیوں کے ساتھ ترگت کو لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف ارطغرل غنی سے پوچھتا ہے کہ کیا یہی جگہ ہے جس کے بارے میں تم نے ہمیں بتایا تھا؟ اس پر غنی کہتا ہے کہ ترگت بھائی نے کہا تھا کہ وہ یہاں ہی ہمارا انتظار کریں گے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ انہوں نے یقیناً ترگت کو گرفتار کر لیا ہے۔ گوبچے خاتون گندوز کے پاس ہوتی ہے تو اتنے میں حلیمہ سلطان آ جاتی ہے۔ گوبچے خاتون کہتی ہے کہ میں نے ماضی میں تمہارا بہت دل دکھایا ہے، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ اس پر حلیمہ سلطان اسے گلے لگا لیتی ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہی تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم ارطغرل ڈرامہ کے پورے سیزن لے کر آئیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو آنے والی قسط بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی تھی، جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حلیمہ سلطان سلجان سے کہتی ہے کہ ان لوگوں نے موت کا فرمان جاری کر دیا ہے میرے بھائی کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی غدار ہے۔ میں یہ کیسے یقین کر لوں سلجان خاتون؟ سلجان حلیمہ کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہزادہ شہیر کو کچھ نہیں ہوگا اور حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ اگر سچ جاننے سے پہلے ہی میرے بھائی کو مار دیا گیا تو حلیمہ سلطان رو رہی ہوتی ہے تو اتنے میں ارطغرل آ جاتا ہے خیمے میں۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے وہ اپنے مقصد کے لیے میرے بھائی کو کیوں استعمال کر رہے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے مجھے نویان کا ٹھکانہ پتہ چل گیا ہے، میں شہزادہ شہیر کو ڈھونڈ کر لے کر آؤں گا اور امیر سعادت ان کو پیک کے مقصد کو ناکام کروں گا۔ تو اتنے میں گوبچے خاتون آتی ہے اور کہتی ہے کہ حائمہ خاتون اور گندوگدو صاحب آ گئے ہیں قبیلے، اور پھر سارے گندوگدو صاحب اور حائمہ خاتون سے ملتے ہیں۔ ارطغرل اپنے بیٹے کے بارے میں حائمہ خاتون اور گندوگدو صاحب کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا کے مطابق میں نے اس کا نام گندوز رکھا ہے۔ ارطغرل یہ بھی بتاتا ہے نویان نے قبیلے آتے ہوئے زلجان اور شہزادہ شہیر پر حملہ کیا تھا، اور پھر سارم کہتا ہے کہ امیر سعادت ان کو پیک نے زلجان کو منگولوں سے بچایا اور اسے ہماری طرف واپس بھیجا۔ اور پھر حائمہ خاتون حلیمہ سلطان اور اس کے بیٹے سے ملتی ہیں۔ تو دوسری طرف امیر سعادت ان کو پیک نویان سے کہتا ہے کہ جب ترگت پکڑا گیا تھا تو کیا وہ اکیلا تھا؟ اس پر نویان کہتا ہے وہ اکیلا تھا، لیکن یقیناً اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اور پھر نویان کہتا ہے کہ وہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے میری غار پر حملہ کریں گے۔ اور پھر نویان کہتا ہے کہ کل ارطغرل مرے گا۔ اور امیر سعادت ان کو پیک منصوبہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تیمور صاحب کی بیوی گوبچے کو اغوا کرو گے۔ اس پر نویان غصے سے کہتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اور پھر امیر سعادت ان کہتا ہے کہ گوبچے خاتون تمہیں تیمور صاحب لا کر دے گی۔ اور پھر امیر سعادت ان کہتا ہے کہ تم تیمور کو مارو گے تاکہ میں سارم جو کہ ریاست کا وفادار ہے اسے عہدے پر فائز کروں گا۔ تو دوسری طرف خیمے میں سارم حملہ کرنے کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سلطنت کی طرف سے فرمان ہے کہ شہزادہ شہیر کو دیکھتے ہی مار دیا جائے۔ اور پھر سارم اور ارطغرل کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ سارم کہتا ہے کہ ہم ایک احمق بچے کی وجہ سے اپنے قبیلے کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ اس بچے نے اپنی حکومت کا اعلان کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تیمور صاحب اور حائمہ خاتون اس کی بیعت کریں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی کیا آپ امیر سعادت ان کو پیک کے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہ شہزادہ شہیر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ دوسری طرف کاروان سرائے میں باقر سپاہی امیر سعادت ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں۔ اس پر امیر سعادت ان کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ حملہ کہاں ہو رہا ہے، لیکن تم ان کے ساتھ حملے میں شریک نہیں ہوگے۔ اس پر باقر سپاہی کہتا ہے کہ میرے لائق کیا حکم ہے؟ امیر سعادت ان کہتا ہے کہ ایک آخری فریضہ۔ اور پھر امیر سعادت ان کہتا ہے کہ تم گوبچے خاتون کو نویان کو دو گے۔ اور پھر امیر سعادت ان باقر سپاہی سے کہتا ہے کہ تم تیمور صاحب کے خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ دوسری طرف شہزادہ شہیر ترک سرداران سے پوچھتا ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ تمام ترک سرداران کہتے ہیں کہ آپ کے لیے سب مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اور کل صبح سب روانہ ہو جائیں گے۔ بمسی، دوان اور گلبانو اور اسحاق ایک ہی میز پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف باقر سپاہی تیمور صاحب کے خیمے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ گوبچے اور تیمور صاحب کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل حلیمہ سلطان سے کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ شہزادہ شہیر نہ تو نویان کے پاس رکھوں گا اور نہ ہی
सादतइन को पैक की चालों में वो आएगा। इस पर हलीमा सुल्तान कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरे भाई को बचाएंगे। दूसरी तरफ तमाम सिपाही रवाना हो जाते हैं गार की जानिब। तो बाकिर सिपाही रास्ते में कहता है कि मेरा घोड़ा ठोकर खा रहा है, वाज़ेह तौर पर यह यकीनन नुकसानदेह है, मैं मज़ीद आगे नहीं जा सकता। इस पर तैमूर कहता है कि तुम्हारे घोड़े को क्या हुआ है। बाकिर सिपाही कहता है कि जब हम कबीले से निकले थे तो सब कुछ ठीक था, मगर अब कुछ मसला है। और फिर तैमूर कहता है कि तुम कबीले वापस चले जाओ। दूसरी तरफ आरिफ साहब गुंदोगदू का ज़ख्म देखते हैं और उसे मरहम देते हैं। तो दूसरी तरफ शहजादा शहीर मंगोल सिपाहियों के साथ तुर्गत को लेकर जा रहा होता है। तो दूसरी तरफ अर्तुगरुल गनी से पूछता है कि क्या यही जगह है जिसके बारे में तुमने हमें बताया था। इस पर गनी कहता है कि तुर्गत भाई ने कहा था कि वो यहाँ ही हमारा इंतज़ार करेंगे। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि उन्होंने यकीनन तुर्गत को गिरफ्तार कर लिया है। गोपचे खातून गुंदुस के पास होती है तो इतने में हलीमा सुल्तान आ जाती है। गोपचे खातून कहती है कि मैंने माजी में तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। इस पर हलीमा सुल्तान उसे गले लगा लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए आ रही तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम अर्तुगरुल ड्रामा के पूरे सीज़न लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के सीज़न 2 की आने वाली एपिसोड के बारे में। तो आने वाली किस्त बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। हलीमा सुल्तान सिलजान से कहती है कि इन लोगों ने मौत का फरमान जारी कर दिया है मेरे भाई के बारे में, और वो कहते हैं कि मेरा भाई गद्दार है। मैं ये कैसे यकीन कर लूँ सिलजान खातून। सिलजान हलीमा को तसल्ली देती है और कहती है कि शहजादा शहीर को कुछ नहीं होगा और हकीकत सबके सामने आ जाएगी। इस पर हलीमा सुल्तान कहती है कि अगर सच जानने से पहले ही मेरे भाई को मार दिया गया तो। हलीमा सुल्तान रो रही होती है तो इतने में अर्तुगरुल आ जाता है खैमे में। हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल से कहती है वो अपने मकसद के लिए मेरे भाई को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। इस पर अर्तुगरुल कहता है मुझे नोयान का ठिकाना पता चल गया है, मैं शहजादा शहीर को ढूंढ कर लेकर आऊँगा और अमीर सादतइन को पैक के मकसद को नाकाम करूँगा। तो इतने में गोपचे खातून आती है और कहती है कि हैमा खातून और गुंदोगदू साहब आ गए हैं कबीले। और फिर सारे गुंदोगदू साहब और हैमा खातून से मिलते हैं। अर्तुगरुल अपने बेटे के बारे में हैमा खातून और गुंदोगदू साहब को बताता है और कहता है कि बाबा के मुताबिक मैंने उसका नाम गुंदुज रखा है। अर्तुगरुल ये भी बताता है नोयान ने कबीले आते हुए जुलजान और शहजादा शहीर पर हमला किया था। और फिर सारम कहता है कि अमीर सादतइन को पैक ने जुलजान को मंगोलों से बचाया और इसे हमारी तरफ वापस भेजा। और फिर हैमा खातून हलीमा सुल्तान और उसके बेटे से मिलती हैं। तो दूसरी तरफ अमीर सादतइन को पैक नोयान से कहता है कि जब तुर्गत पकड़ा गया था तो क्या वो अकेला था। इस पर नोयान कहता है वो अकेला था, लेकिन यकीनन उसके साथ कोई ना कोई होगा। और फिर नोयान कहता है कि वो कल सुबह सूरज निकलने से पहले मेरी गार पर हमला करेंगे। और फिर नोयान कहता है कि कल अर्तुगरुल मरेगा। और अमीर सादतइन को पैक मंसूबा बनाता है और कहता है कि तुम तैमूर साहब की बीवी गोपचे को अगवा करोगे। इस पर नोयान गुस्से से कहता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर अमीर सादतइन कहता है कि गोपचे खातून तुम्हें तैमूर साहब ला कर देगी। और फिर अमीर सादतइन कहता है कि तुम तैमूर को मारोगे ताकि मैं सारम, जो कि रियासत का वफादार है, उसे ओहदे पर फाइज करूँगा। तो दूसरी तरफ खैमे में सारम हमला करने के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि सल्तनत की तरफ से फरमान है कि शहजादा शहीर को देखते ही मार दिया जाए। और फिर सारम और अर्तुगरुल के दरमियान कुछ गुफ्तगू होती है। सारम कहता है कि हम एक अहमक बच्चे की वजह से अपने कबीले को ख़तरे में नहीं डाल सकते। उस बच्चे ने अपनी हुकूमत का ऐलान किया है और वो चाहता है कि तैमूर साहब और हैमा खातून उसकी बैत करें। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि भाई, क्या आप अमीर सादतइन को पैक के मकासद को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो शहजादा शहीर को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ कारवां सराय में बाकिर सिपाही अमीर सादतइन के पास आता है और कहता है कि हम हमला करने वाले हैं। इस पर अमीर सादतइन कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमला कहाँ हो रहा है, लेकिन तुम उनके साथ हमले में शरीक नहीं होगे। इस पर बाकिर सिपाही कहता है कि मेरे लायक क्या हुक्म है। अमीर सादतइन कहता है कि एक आखिरी फरीज़ा। और फिर अमीर सादतइन कहता है कि तुम गोपचे खातून को नोयान को दोगे। और फिर अमीर सादतइन बाकिर सिपाही से कहता है कि तुम तैमूर साहब के खैमे में दाखिल होने की कोशिश करोगे। दूसरी तरफ शहजादा शहीर तुर्क सरदारान से पूछता है कि क्या चल रहा है। तमाम तुर्क सरदारान कहते हैं कि आपके लिए सब मर मिटने के लिए तैयार हैं और कल सुबह सब रवाना हो जाएंगे। बमसी, दुआन और गुलबानो और इसहाक एक ही मेज़ पर खाना खा रहे होते हैं।
दूसरी तरफ बाकिर सिपाही तैमूर साहब के खेमे में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। गोपचे और तैमूर साहब के दरमियान कुछ गुफ्तगू होती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि शहजादा शहीर ना तो नोयान के पास रखूँगा और ना ही सादतीन को पैक की चालों में वो आएगा। इस पर हलीमा सुल्तान कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरे भाई को बचाएंगे। दूसरी तरफ तमाम सिपाही रवाना हो जाते हैं गार की जानिब। तो बाकिर सिपाही रास्ते में कहता है कि मेरा घोड़ा ठोकर खा रहा है, वाज़ेह तौर पर यह यकीनन नुकसानदेह है, मैं मज़ीद आगे नहीं जा सकता। इस पर तैमूर कहता है कि तुम्हारे घोड़े को क्या हुआ है। बाकिर सिपाही कहता है कि जब हम कबीले से निकले थे तो सब कुछ ठीक था, मगर अब कुछ मसला है। और फिर तैमूर कहता है कि तुम कबीले वापस चले जाओ। दूसरी तरफ आरिफ साहब गुंदोगदू का ज़ख्म देखते हैं और उसे मरहम देते हैं। तो दूसरी तरफ शहजादा शहीर मंगोल सिपाहियों के साथ तुर्गत को लेकर जा रहा होता है। तो दूसरी तरफ अर्तुगरुल गनी से पूछता है कि क्या यही जगह है जिसके बारे में तुमने हमें बताया था। इस पर गनी कहता है कि तुर्गत भाई ने कहा था कि वो यहाँ ही हमारा इंतज़ार करेंगे। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि उन्होंने यकीनन तुर्गत को गिरफ्तार कर लिया है। गोपचे खातून गुंदुस के पास होती है तो इतने में हलीमा सुल्तान आ जाती है। गोपचे खातून कहती है कि मैंने माजी में तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। इस पर हलीमा सुल्तान उसे गले लगा लेती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए आ रही तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम अर्तुगरुल ड्रामा के पूरे सीज़न लेकर आएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के सीज़न 2 की आने वाली एपिसोड के बारे में। तो आने वाली किस्त बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। हलीमा सुल्तान सिलजान से कहती है कि इन लोगों ने मौत का फरमान जारी कर दिया है मेरे भाई के बारे में, और वो कहते हैं कि मेरा भाई गद्दार है। मैं ये कैसे यकीन कर लूँ सिलजान खातून। सिलजान हलीमा को तसल्ली देती है और कहती है कि शहजादा शहीर को कुछ नहीं होगा और हकीकत सबके सामने आ जाएगी। इस पर हलीमा सुल्तान कहती है कि अगर सच जानने से पहले ही मेरे भाई को मार दिया गया तो। हलीमा सुल्तान रो रही होती है तो इतने में अर्तुगरुल आ जाता है खेमे में। हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल से कहती है वो अपने मकसद के लिए मेरे भाई को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। इस पर अर्तुगरुल कहता है मुझे नोयान का ठिकाना पता चल गया है, मैं शहजादा शहीर को ढूंढ कर लेकर आऊँगा और अमीर सादतीन को पैक के मकसद को नाकाम करूँगा। तो इतने में गोपचे खातून आती है और कहती है कि हाइमा खातून और गुंदोगदू साहब आ गए हैं कबीले। और फिर सारे गुंदोगदू साहब और हाइमा खातून से मिलते हैं। अर्तुगरुल अपने बेटे के बारे में हाइमा खातून और गुंदोगदू साहब को बताता है और कहता है कि बाबा के मुताबिक मैंने उसका नाम गुंदुज रखा है। अर्तुगरुल ये भी बताता है नोयान ने कबीले आते हुए जुलजान और शहजादा शहीर पर हमला किया था। और फिर सारम कहता है कि अमीर सादतीन को पैक ने जुलजान को मंगोलों से बचाया और इसे हमारी तरफ वापस भेजा। और फिर हाइमा खातून हलीमा सुल्तान और उसके बेटे से मिलती हैं। तो दूसरी तरफ अमीर सादतीन को पैक नोयान से कहता है कि जब तुर्गत पकड़ा गया था तो क्या वो अकेला था। इस पर नोयान कहता है वो अकेला था, लेकिन यकीनन उसके साथ कोई ना कोई होगा। और फिर नोयान कहता है कि वो कल सुबह सूरज निकलने से पहले मेरी गार पर हमला करेंगे। और फिर नोयान कहता है कि कल अर्तुगरुल मरेगा। और अमीर सादतीन को पैक मंसूबा बनाता है और कहता है कि तुम तैमूर साहब की बीवी गोपचे को अगवा करोगे। इस पर नोयान गुस्से से कहता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर अमीर सादतीन कहता है कि गोपचे खातून तुम्हें तैमूर साहब ला कर देगी। और फिर अमीर सादतीन कहता है कि तुम तैमूर को मारोगे ताकि मैं सारम जो कि रियासत का वफादार है उसे ओहदे पर फाइज करूँगा। तो दूसरी तरफ खेमे में सारम हमला करने के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि सल्तनत की तरफ से फरमान है कि शहजादा शहीर को देखते ही मार दिया जाए। और फिर सारम और अर्तुगरुल के दरमियान कुछ गुफ्तगू होती है। सारम कहता है कि हम एक अहमक बच्चे की वजह से अपने कबीले को ख़तरे में नहीं डाल सकते। उस बच्चे ने अपनी हुकूमत का ऐलान किया है और वो चाहता है कि तैमूर साहब और हाइमा खातून उसकी बैत करें। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि भाई क्या आप अमीर सादतीन को पैक के मकासद को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो शहजादा शहीर को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ कारवां सराय में बाकिर सिपाही अमीर सादतीन के पास आता है और कहता है कि हम हमला करने वाले हैं। इस पर अमीर सादतीन कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमला कहाँ हो रहा है, लेकिन तुम उनके साथ हमले में शरीक नहीं होगे। इस पर बाकिर सिपाही कहता है कि मेरे लायक क्या हुक्म है। अमीर सादतीन कहता है कि एक आखिरी फरीज़ा। और फिर अमीर सादतीन कहता है कि तुम गोपचे खातून को नोयान को दोगे। और फिर अमीर सादतीन बाकिर सिपाही से कहता है कि तुम तैमूर साहब के खेमे में दाखिल होने की कोशिश करोगे। दूसरी तरफ शहजादा शहीर तुर्क सरदारान से पूछता है कि क्या चल रहा है।
तमाम तुर्क सरदारान कहते हैं कि आपके लिए सब मर मिटने के लिए तैयार हैं और कल सुबह सब रवाना हो जाएंगे। बमसी, दुआन और गुलबानो और इसहाक एक ही मेज़ पर खाना खा रहे होते हैं। दूसरी तरफ बाकिर सिपाही तैमूर साहब के खेमे में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। गोपचे और तैमूर साहब के दरमियान कुछ गुफ्तगू होती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि शहज़ादा शहीर ना तो नोयान के पास रखूँगा और ना ही सादतिन को पैक की चालों में वो आएगा। इस पर हलीमा सुल्तान कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरे भाई को बचाएंगे। दूसरी तरफ तमाम सिपाही रवाना हो जाते हैं गार की जानिब, तो बाकिर सिपाही रास्ते में कहता है कि मेरा घोड़ा ठोकर खा रहा है, वाज़ेह तौर पर यह यकीनन नुकसानदेह है, मैं मज़ीद आगे नहीं जा सकता। इस पर तैमूर कहता है कि तुम्हारे घोड़े को क्या हुआ है। बाकिर सिपाही कहता है कि जब हम कबीले से निकले थे तो सब कुछ ठीक था, मगर अब कुछ मसला है। और फिर तैमूर कहता है कि तुम कबीले वापस चले जाओ। दूसरी तरफ आरिफ साहब गुंदोगदू का ज़ख्म देखते हैं और उसे मरहम देते हैं। तो दूसरी तरफ शहज़ादा शहीर मंगोल सिपाहियों के साथ तुर्गुत को लेकर जा रहा होता है। तो दूसरी तरफ अर्तुगरुल गनी से पूछता है कि क्या यही जगह है जिसके बारे में तुमने हमें बताया था। इस पर गनी कहता है कि तुर्गुत भाई ने कहा था कि वो यहाँ ही हमारा इंतज़ार करेंगे। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि उन्होंने यकीनन तुर्गुत को गिरफ्तार कर लिया है। गोपचे खातून गुंदुस के पास होती है तो इतने में हलीमा सुल्तान आ जाती है। गोपचे खातून कहती है कि मैंने माजी में तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। इस पर हलीमा सुल्तान उसे गले लगा लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए आ रही तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम अर्तुगरुल ड्रामा के पूरे सीज़न लेकर आएंगे।